بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں کوئی بھی دینی بات بیان کرنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لینا لازم ہوتا ہے کہ واقعی یہ بات دین میں کہیں پر ثابت بھی ہے، یہ بات اللہ نے فرمائی ہے یا نہیں، یا اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی بات مکمل طور پر ثابت نہ ہو سکے کہ یہ بات اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو ہمیں اسے آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم میرے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے، یقینی کیفیت نہیں ہے تمہارے پاس کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے، تو وہ بات تم کیوں کر رہے ہو میری طرف سے۔ اس لیے دینی طور پر جب بھی کوئی بات بیان کی جائے گی تو لازم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے وہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی۔ آپ بغیر تصدیق کیے، بغیر وضاحت کیے کبھی بھی اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کر سکتے جس کا یقین آپ کو حاصل نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اگر کسی بات کو منسوب کر رہے ہیں، کوئی حدیث سنا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کر لینا، اکابرین علماء کرام کو، محققین علماء کرام کو پڑھ لینا کہ ان لوگوں نے اس حدیث کے بارے میں کیا کلام کیا گئے، اس کے سارے راوی درست ہیں، اس کا متن کہیں کلیش تو نہیں کر رہا ہے قرآن سے یا دیگر احادیث صحیحہ سے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ روایت بالکل کلیئر ہے، راویوں کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی، اب اس بات کو بیان کرنا بالکل درست ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بھی طریقے سے اس روایت میں کمزوری آ رہی ہے، ضعف آ رہا ہے، اس کے راوی درست نہیں ہے یا اس کا متن کسی طریقے سے کمزور ہے، اگر یہ وجوہات بن رہی ہیں تو آپ کو وہ روایت بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے محققین علماء کرام کا، اکابرین کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے، جب بھی وہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو اس کی تصدیق کیا کرتے تھے پہلے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب کوئی بھی حدیث کی کتاب لی اور انہوں نے فر بیان کرنا شروع کر دیا ہے، یا دنیا کا کوئی بھی محدث ہے اس نے کبھی بھی اجازت نہیں دی کہ جناب بس تم میری کتاب لو اور اس میں سے روایتیں بیان کرنا شروع کر دو۔ ایسا کبھی بھی کسی نے نہیں کہا ہے۔ روایت کے اندر کبھی ضعف بھی آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، کوئی روایت مرسل آ جاتی ہے، اس لیے سب باتوں کی وضاحت کرنے کے بعد پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اب ہم جس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں وہ نتیجہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے بیان کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اکابرین علماء کرام نے، محققین علماء کرام نے اس روایت کو کنفرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر وہ کنفرم کر دیں، آپ کو ثبوت مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ بیان کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے۔ اور اگر کہیں آپ کو یہ مل جاتا ہے کہ جناب یہ روایت درست نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بیان نہ کیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں افترا نہ ہو جائے۔ اس لیے بہت خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر اللہ رسول کی باتوں میں، کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات ہماری طرف سے، ہماری زبان سے نہ نکلے کہ جو بات اللہ رسول نے فرمائی نہ ہو اور ہم ان ذاتوں کی طرف منسوب کر دیں۔ ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے۔ اس لیے اکابرین کے دور میں کوئی اتنا زیادہ فتنہ نہیں ملتا تھا، کوئی اتنا زیادہ بیانات میں کوئی ضعیف روایات، موضوع روایات نہیں ملتی تھی، وہ کتابوں کی حد تک تھی۔ اب جب یہ ذمہ داری علماء کرام نے ختم کر دی ہے آج کے دور میں، اور صحیح ضعیف کا فرق یا موضوع یا کون سی روایت مرسل ہے، کون سی متصل ہے، یہ جب سے فرق کرنا ختم کر دیے گئے ہیں، اور کچھ خطبہ ایسے آ گئے، کچھ مبلغین ایسے آ گئے ہیں جنہیں ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا بس وہ روایت سنتے ہیں، جناب فلاں کتاب میں آئی ہے، ترمذی میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے، لہذا وہ یہ روایت سنتے ہیں، ادھر سے پڑھی ترمذی ابن ماجہ سے اور آگے بیان کر دی۔ حالانکہ یہ بیان کرنے کا حق بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے پہلے محققین علماء کرام کو پڑھا ہے کہ وہ اس روایت کے بارے میں کیا کلام کر رہے ہیں۔ جواب ملے گا کہ نہیں، بس ہمیں ایک روایت ملی، ہم نے اس کو آگے بیان کر دی۔ تو شاید وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کی کتب حدیث میں جو روایات موجود ہیں وہ ساری کی ساری من و عن درست ہیں، رسول اللہ کے فرامین ہیں، لہذا وہاں سے اٹھاؤ اور فوراً کوٹ کر دو۔ اتنا آسان نہیں ہے، اور اگر ایسا ہی ہوتا کہ ہر روایت کو بیان کیا جا سکتا تھا تو کبھی بھی مسلک، مذہب کبھی بھی اختلاف نہ کرتے، وجود میں نہ آتے، ایک ہی معاملہ رہتا۔ اس لیے بہت غور کرنے کے بعد ہمیں وہ روایت آگے بیان کرنا چاہیے، اور ایسے ہی افراد کامیاب رہتے ہیں کہ جو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روایت کو آگے بیان کریں۔ ہمارے ہاں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اور اکثر ربیع الاول کے جب بیانات آتے ہیں، ربیع الاول کے مواقع آتے ہیں، تو مسلمان مختلف مقامات پر محافل کا انعقاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی لائی ہوئی تعلیمات بتائی جاتی ہیں۔ انہی محافل کے اندر یہ باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، جو ایک روایت ہے، لولاک ما خلقت الافلاق، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات بھی نہ بناتا، یعنی کہ یہ کائنات بنائی ہے آپ کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدم علیہ السلام سے متعلق روایت ہے کہ جب وہ توبہ کرنے لگے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے پھر وہاں ارشاد فرمایا کہ اے آدم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ اگر میں انہیں پیدا کرنا نہ چاہتا، انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کائنات کا، تو پھر میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، یہ جنت نہ بناتا، دوزخ نہ بناتا، زمین و آسمان نہ بناتا، چاند سورج نہ بناتا۔ یہ ساری باتیں اس روایت میں آ رہی ہیں۔ اور بھی دیگر روایات ہیں کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم
یہ کائنات نہ بناتے, آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو جنت دوزخ نہ بنائی جاتی. مختلف روایاتیں آ رہی ہیں. اس سے یہ بیان کیا جاتا ہے اور ایک عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے کہ یہ کائنات حضور کے لیے بنائی گئی ہے, حضور کے لیے کائنات کو سجایا گیا ہے, جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں بھی اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ بات موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جتنی چیزیں ہیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کی بات بیان کرنے کے بعد اور زمین و آسمان کے بنانے کے بعد ارشاد فرمایا یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم نے یہ زمین و آسمان اس لیے بنائے, 7 بنا دیے گئے اور زمینیں بھی انہی کی مثل گئے, 7 زمینیں گئے, یہ ہم نے اس لیے بنائی گئے تاکہ تم اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب اگر اللہ رب العزت کا فرمان دیکھتے ہیں تو کائنات, سورج, زمین و آسمان اس لیے بنائے تاکہ ہم اس بات کی معرفت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, اور ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے, جس نے اس کائنات کو پیدا کیا, جو اس کائنات کا خالق ہے. تو اگر اللہ رب العزت یہ بات فرمائے اور ہم یہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی گئی یہ کائنات, تو یہ بات غلط ہو جائے گی. اس لیے قرآن کی آیت کے خلاف چلی جاتی ہے یہ بات. اور دوسری بات کہ کائنات اللہ رب العزت فرماتا ہے سب کے لیے بنائی ہے, تو اس میں تو ہر انسان شامل ہے. هو الذی خلق لکم, جمع کی ضمیر سب کے لیے بنائی ہے کائنات. اب اگر آپ مخصوص کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی. قرآن کی آیت جو ہے نا وہ خراب ہونے لگتی ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیت میں عموم آ رہا ہے اور آپ عقیدہ یہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ کائنات صرف حضور کے لیے بنائی گئی ہے, حالانکہ قرآن کہتا ہے سب انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. اس لیے یہ روایت قرآن کے خلاف جا رہی ہے. اور پھر اس کے اندر سعید بن ابی عروبہ یہ راوی آ رہا ہے, یہ راوی کی وجہ سے علماء کرام نے اس میں ضعف قرار دیا, اور کئی علماء کرام نے پھر اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے کہ یہ روایت بالکل موضوع روایت ہے اور اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے, یہ جتنی روایات آ رہی ہیں کہ محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا, آدم اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں نہ بناتا, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ما خلقت الافلاق, یہ جتنے سیارے ہیں, چاند, سورج, ستارے, جتنی کائنات کے اندر یہ سیارے ہیں, ہم یہ پیدا نہ کرتے. یہ جتنی روایات آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری روایات موضوع ہیں, جھوٹی ہیں, من گڑاتے ہیں. لہذا ان روایات کو اپنی محفل کی زینت مت بنائیے. سمجھنے کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ ہو جاتا ہے. اس میں ضد بحث میں آنا, یا اگر آپ نے ایک دفعہ بیان کر دی ہے اب اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں, چاہے دوسرا کچھ کہتا رہے آپ پہ کوئی فرق نہ پڑے, ایسا عنصر پیدا نہ کیجئے کہ جناب بس اب ضد بحث ہو گئی ہے لہذا میں نے جو بیان کر دی ہے, یا ایک عرصہ دراز سے یہ باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں, اب ہم اس کو تسلیم ہی کریں گے, ہم اس کو رد نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ جھوٹی روایات ہیں, ان روایت کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے محققین علماء کرام کو پڑھ لیجیے, اس کے بعد فیصلہ کیجیے. اسی طریقے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یا جبریل کم امرت من السنین, تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لست عالم, مجھے اپنی عمر کا علم نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ستارہ تھا جو ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا. ایک ستارہ تھا جو ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا, اور وہ ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا گیا, یعنی اتنی طویل عمر اپنی انہوں نے بتائی. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روایت کے الفاظ یوں آ رہے ہیں, اس کے بعد الفاظ آئے وعزت ربی انا ذلک الکوکب, کہا کہ جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم, وہ ستارہ جس کو تم دیکھتے تھے 72,000 مرتبہ تم نے دیکھا گئے, تو وہ ستارہ میں ہوں. تو یہ بات ایک روایت میں آ گئی. اب اس روایت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ روایت کتب حدیث میں کہیں موجود ہی نہیں ہے. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی کتاب میں ضعیف روایات بھی ہوتی ہیں, موضوع روایات بھی ہوتی ہیں, پھر علماء کرام اس کو کھنگالتے ہیں, اس میں سے بعض احادیث کو لیتے ہیں, بعض کو نہیں لیتے ہیں, یہ ساری تفصیل ہوتی ہے. لیکن یہ روایت کسی کتب حدیث میں ہے ہی نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے کتابیں لکھی گئیں تو بعض غیر عالم حضرات تھے جو اس بات سے علم سے شغف نہیں رکھتے تھے, انہوں نے بس بیانات کے اندر یہ باتیں لے کر آ گئے اور یہ بیانات میں باتیں شروع ہو گئیں. پھر ایک سے سن کر دوسرا, تیسرا, چوتھا کرتے کرتے کثیر تعداد ہو گئی اور یہ بات پھیلتی چلی گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ باتیں منسوب کی جانے لگی. پھر اس کے بعد ہمارے علماء کرام نے اس کا موضوع ہونا ثابت کیا, ظاہر کیا, اور اس کے بعد اس بات کو, روایت کو منع کیا گیا کہ آپ اس روایت کو بیان نہ کیجئے, کیونکہ یہ روایت کسی کتب حدیث میں موجود ہی نہیں ہے. ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں
کئی خطبہ، کئی مبلغین اس روایت کو بہت زور و شور سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اور حضور سے یہ روایت آ رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے گا، جبریل کی والی جو روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے، یہ روایت بالکل موضوع ہے، جھوٹی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط باتوں کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اللہ راضی ہوگا، رسول راضی ہوں گے، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم محققین علماء کرام کو پڑھتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ موضوع روایت ہے۔ جب موضوع روایت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کو آگے شیئر نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی روایت آپ بیان کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ وہ روایت درست ہے یا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے اور ان کی شان کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے، لیکن ہمیں ہونا یہ چاہیے، کرنا یہ چاہیے کہ صحیح روایت کو بیان کریں، قرآن کی آیات کو بیان کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے، حضور کے اخلاق کے لیے، حضور کی شان رفعت کے لیے۔ کوئی ہمارے پاس علم کم نہیں ہے، کوئی روایات کم نہیں ہے، حضور کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ جب یہ جھوٹی روایتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید سچی روایتوں میں کوئی شان نہیں آئی حضور کی، یا معاذ اللہ خدا نہ خواستہ حضور کی کوئی شان نہیں ہے، قرآن میں کوئی شان نہیں آئی، صحیح حدیث میں کوئی شان نہیں آئی، تو ان جھوٹی روایتوں کا سہارا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے بہت غور کر لینا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ان جھوٹی روایت کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی شان ان جھوٹی روایات سے بالا تر ہیں۔ صحیح روایات میں آئیں گے، صحابہ کرام کا تسلسل آیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برکت لینا، حضور کے جبہ مبارک سے برکت لینا، صحابہ کرام کا اپنی قبر میں رکھوانا، جبہ رکھوانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کپڑا رکھوانا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو جانا اور 1300 صحابہ کرام کو اس سے وضو کر لینا، بچا کے رکھ لینا، اپنے جانوروں کو پلا لینا۔ بہت سارے معجزات ہیں، کمالات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اب وہ بیان کیجئے بجائے اس کے کہ ان جھوٹی روایتوں کو بیان کریں۔ کل کو کوئی بیان کر دے کہ جناب یہ جھوٹی روایت ہے، سارا آپ کا مرتبہ نیچے آ جائے گا اور اس کی وجہ سے ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے، بنیاد ہمیشہ مضبوط بنائیے۔ اللہ رسول کی باتیں ہو، منسوخ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لیں، اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو رہی ہو اس کو بالکل اپنے بیانات کی زینت مت بنائیے۔ یہ جتنی بھی روایات ہیں خاص طور پر ربیع الاول کے دنوں میں بیان کی جاتی ہیں اور ان روایات کا تعلق بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری روایات ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ روایت جب آ گئی اس کے بعد علماء کرام نے اس روایت کا منع کر دیا کہ نہیں یہ بالکل غلط روایت ہے۔ اس طرح کثرت سے ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات نہیں فرمائی، لیکن ہمارے لوگوں کے درمیان وہ بات بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اس کے بعد کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کریں، تب جا کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شان بیان کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روایات کو صحیح طور پر سمجھنے، اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔